السلام علیکم، ویلکم ٹو ریشنل اسلام پوڈ کاسٹ سیریز۔ میں ہوں فیصل نذیر قریشی۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب منگول بغداد پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے تو مستحسن باللہ کی جو کیبنٹ تھی اور بیت الحکمت تھا، وہاں پہ جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تو ایونچولی ہوا یہ کہ منگولوں نے بغداد کی وہ تباہی کی کہ آج تک وہ جو لٹریچر اور لائبریریاں انہوں نے جلائیں تو اس کی ریکوری آج تک نہیں ہو سکی۔ ہمارے ہاں جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو ایک بڑی بحث چھڑ جاتی ہے کہ چاند کس طریقے سے دیکھا جائے گا، کس کو مانا جائے گا کہ اس نے ٹھیک طریقے سے چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے بھی یا کسی ایک سینٹرل اتھارٹی کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ہم تو اپنی چھت سے جا کے دیکھ رہے ہوں گے تو ہمیں تو ہر بندے کی مختلف اوپینین ہوگا اس پہ۔ تو اس بارے میں بھی ہم اس پوڈ کاسٹ میں بحث کریں گے۔ میرے ساتھ منصور عباس صاحب ہوں گے، اور اس کے علاوہ روزے کی روح کیا ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا پریکٹس اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ عبادات نہیں بھی کرتا تو اس مہینے میں وہ صوم و صلات کا کافی زیادہ پابند نظر آتا ہے۔ تو منصور عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ روزہ ہے کیا، روزے کا فرض کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں روزہ فرض کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جو السلام۔ آپ کا جو بیان تھوڑا سا جو انٹرو تھا وہ میں سن رہا تھا، اس میں آپ نے بہت اچھا سوال بھی آپ نے اٹھایا، میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کروں، لیکن بہرحال ابھی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور جی جی۔ ہم بات کر رہے ہیں روزوں کے حوالے سے، تو ہوں اس کا ذکر قرآن میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان ہوں والو ہم نے تمہارے لیے کتب، اب لکھ دیا سے مراد فرض ہے ہوں یہاں، یعنی تم پر فرض کر دیے گئے سیام۔ اب یہ سوم کی جمع ہے، صاد واو میم ہوں سوم۔ سوم کا مطلب ہوں ہوتا ہے روکنا۔ تو علیکم السلام، اب یہ جو ہے اپنے آپ کو روکنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کما کتبہ، جس طرح ہم نے پہلے بھی فرض کیے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اچھا آگے کہہ ہوں رہا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون۔ اب یہ تتقون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اندر بات کی جا رہی ہے، یعنی اس کا تعلق رہتی دنیا تک رہے گا۔ تو ہوں تتقون جو ہے وہ تقوی سے نکلا ہے۔ ہوں تقوی عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا متقی، یہ وہی چیز ہے۔ ہوں متقی یا پرہیزگار ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بڑا متقی ہے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر بھی روزے فرض کیے ہم نے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اچھا بدقسمتی سے یہ بات آپ بھی کہہ چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہوں بدقسمتی سے ہماری یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب یہ مہینہ آتا ہے تو بڑے متقی بن جاتے ہیں، اور ہوں جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے ہم پھر اپنے ہوں عام روٹین کے حساب سے بالکل سب کچھ بھول جاتے ہیں، جو کہ ہوں ایسا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت رمضان کی جو ہے وہ روزوں کی اس لیے بھی ہے کہ یعنی سال میں اگر ایک مہینہ ہمیں مل رہا ہے تربیت کے لیے، یہ سمجھیں گے یہ سالانہ تربیت ہے ہماری۔ اب یہ سالانہ ہوں تربیت اس لیے ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، اپنی روٹین کو بھول نہ جائیں۔ تو اور حقیقت میں ہمیں اس مہینے کے اندر جو تربیت ہم لے رہے ہیں اس کا اثر ہمیں پورے سال پہ رکھنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہوتا بھی ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کو رغبت کب ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا میں رمضان کے مہینے میں بڑا مطلب لگا ہوا تھا اس پہ، تو جب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اس طرح کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں رمضانوں میں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر رہتا ہے کچھ عرصے ہاں، تک۔ میں نے بہت سارے جو غیر ہاں مسلم ہیں انٹرنیشنلی ان کے انٹرویوز وغیرہ سنے، اور انہوں نے ہاں یہی کہا ہے کہ ہم نے رمضان سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا، کہ جی بہت ہی جی 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 خوبصورت عبادت ہے، یہ بہت ہی ہاں تو خوبصورت ایک ایک پریکٹس ہے جو جی اسلام میں۔ جی جی ماحول بن جاتا ہے، جس طرح ایک مثال کے طور پہ فوج ہے۔ اب فوج لڑنے کے ہوں لیے ہر وقت تو نہیں لڑتی، لیکن تربیت ان ہوں کی ہوں رہتی ہے تاکہ وہ بالکل۔ مطلب یعنی الرٹ رہے بالکل۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہمیں ایک مہینے کا موقع ملتا ہے، اور ایک مہینہ 30 دن کم نہیں ہوتے، مطلب اس دن اگر ہم چاہیں تو بہت ساری بری عادتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم۔ جیسے اگر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، کسی سے اگر آپ نے سنا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ یار رمضانوں میں، مطلب رمضان میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اسموکر تھا بہت بڑا، اور یہ ہے کہ رمضان آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ ایک لمبا ٹائم جو ہے نا ہم روک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور صوم کا مطلب بھی روکنا ہی ہے نا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے بہت ساری بیڈ ہیبٹس کو بھی ہم ترک کر سکتے ہیں، یعنی آسانی ہوتی ہے ہمیں۔
روزہ جو ہے وہ اس کا مقصد صبر ہے، جی جی جہاں تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اپنی ول پاور کو یوز کرنے، صبر، کمپیشن، دوسروں سے ریلیٹڈ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نہیں کھا رہے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ ایک طرح سے ٹرین کر رہا ہوتا ہے ہماری باڈی کو اور ہماری روح کو. تو جب اس کا مقصد ہی صبر ہے تو بہت ساری فرسٹریشن کیوں آ جاتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور اگر بیماری کی وجہ سے روزہ وہ نہیں رکھ پا رہا، اس کی ٹورڈ بہت سارے اس پہ لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا تو اس کے خیر نہیں ہوگی. اچھا، جھگڑا وغیرہ لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرے ساتھ تم یہ نہ کرو ورنہ میرا روزہ ہے، آج میرا دماغ خراب ہو گیا. تو یہ کیوں اس طرح کا یعنی کہ بیہیویئر لوگوں ہاں کا بالکل ہوتا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کا ہے تو کم از کم وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، اور متقی کے لیے صبر تو بہت ضروری ہے. اور اصل میں حقیقت ہے روکنا. صوم کا مطلب میں نے کہا روکنا، یعنی صبر کرنا کہ آپ مطلب سارا دن کچھ نہیں کھا رہے نہ کچھ پی رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے، یعنی صبر کیا ہوا ہے آپ نے کہ جب تک وہ ٹائم نہیں ہوگا جب تک ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے کوئی چیز ہم نے منہ میں نہیں ڈالنی. تو صرف یہ نہیں ہے، یہ اگر ہم صرف اتنی ہی بات کر لیں کہ جی ہم نے صرف بھوکا رہنا ہے تو پھر تو وہ فاقہ ہو جائے گا. تو مطلب یعنی جس طرح ڈاکٹر نے اگر پرہیز بتا دیا، یا بیمار ہوتے ہیں دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کا، تو انسان اس ٹائم پہ بھی بھوکا رہ جاتا ہے. تو پھر اس حالت میں اور اس حالت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں جب تربیت، اصل تو یہ ہے تزکیے سے نکلا ہے، اور رمضانوں میں جو ہے تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا. اگر ہم تزکیہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر روزے کو رمضان کے مہینے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، یا ہم بدامنی پھیلا رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے پھر سمجھا ہی نہیں اس کو. یعنی پھر ہمارے اندر صبر، اور جو آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا خدمت کا، جو تزکیہ صرف یہی نہیں کہ صبر کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، ہمدردی بھی رکھنی ہے، یعنی جی کمپیشن، ہمدردی بھی ہونی چاہیے، دوسرے کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جس طرح. اور واقعی بہت اچھی وہ ہے کہ اگر ہم سارا دن نہیں کھاتے تو کم از کم یہ تو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو مطلب بالکل، اور جن کے کھانے کو پاس نہیں کھانے ہے، کو وہ نہیں بھوکا ہوگا ہے، وہ تو کم از کیسے کم وہ محسوس تربیت ہمیں بھی کرتے تو ہوں مل گے؟ رہی ہے اللہ کی طرف سے، ہم بھی تو محسوس کر سکتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مقصد رمضان کا ہے ہی نہیں، وہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو فرداً ہم یہ سوچیں اپنے طور پہ، مطلب یعنی انفرادی طور پہ. ویسے تو اجتماعی عمل ہے یہ کہ معاشرے کو جب ہم جوڑیں گے تو اجتماعی عمل بن جاتا ہے، لیکن انفرادی طور پہ فرد سے ہی تو معاشرہ بنے گا. انفرادی طور پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے نا اس کے اوپر پابند ہیں، اور مطلب ہم کہاں نظر انداز کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اچھا عمل نہیں ہے اگر اچھا، صحت کے نقطہ نظر سے آپ کے خیال میں کیا اثرات ہیں جو کہ ایک عبادت کے علاوہ یہ ہمارے جسم پہ بھی اس کے یعنی اس اثرات روزے ہوتے سے ہیں؟ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے جسمانی طور پہ، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم. جی جی اصل میں فیصل یہ جی سوال جی ویسے تو میرا بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جی کیونکہ ہم چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، ہم نہیں تجربے کی بالکل آپ بنیاد صحیح پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی، اگر میں کیونکہ آپ کا ظاہر ہے تجربہ نہیں، زیادہ آپ ہے کی تو بات سے میں اتفاق بھی کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں مطلب آپ سے کسی بات پہ وہ ہوں. تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو میڈیکل سائنس جو کہہ رہی ہے وہ تو بہتر تو وہی بتائے گا جو جس کا تعلق ہے، لیکن جتنا میری نالج میں ہے وہ میں بتا سکتا ہوں. تو اس میں ہماری باڈی کے اندر اصل میں ہم لوگ مستقل 3 دفعہ تو کیا ہم زیادہ دفعہ ہی کھا لیتے ہیں دن میں، باہر بھی جاتے ہیں تو منہ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں میں ایسے کھاتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر کچھ زہریلے اثرات بھی آتے ہیں کچھ غذاؤں کے. تو اگر یہ ہم روک کے رکھتے ہیں ایک لمبا پیریڈ اپنے آپ کو صبح سے شام تک، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا میٹابولک سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ صحیح ہو رہا ہوتا ہے. تو صرف یہی نہیں کہ ہاضمے کے حوالے سے کولیسٹرول کا بڑھنا، کولیسٹرول کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لیپڈ پروفائل جو ہے وہ بھی اچھا کام کر رہی ہے ان دنوں، اور یہ دیکھا گیا ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال لوگ اپنے اوپر میڈیٹیشن کی دیتا ہوں. بات کرتے ہیں نا کہ جس طرح سے ہم بہت سارے دماغ کا جی استعمال کرتے ہیں اور تھوڑی سی ہاں جی میڈیٹیشن کر کے ہم اپنے دماغ کو روکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بریک دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی جسم کی آپ کے خیال میں ایک میڈیٹیشن کی طرح ہے؟ اس کو تھوڑی بریک ملتی ہے کیونکہ پورا سال ہم ہاں بالکل کھاتے ہی صحیح ہیں. بات ہے. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی مثال دیتا ہوں جس کو میں نے اپنی ذات کے اوپر تجربہ کیا ہے. جی انفرادی طور پہ نا، میں ایستھمیٹک ہوں تو میں وہ انہیلر یوز کرتا ہوں سانس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اگر عام دنوں میں مجھے دن میں 4 یا 5 دفعہ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو رمضانوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح سحری کے وقت لیتا ہوں، آپ بلیو کریں کہ اگر سحری کے بعد میں نے ایک پف لے لیا ہے
تو افطار تک مجھے ہوش بھی نہیں ہوتا، نہ مجھے اس کی یاد آتی ہے انہیلر کی. اور جب افطار کرتا ہوں، جب پیٹ میں کچھ جاتا ہے نا، تو اس ٹائم مجھے تھوڑی سی طلب محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سانس کی نالی اور غذا کی نالی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ سوجن آتی ہے. تو بیسیکلی وہ جب ہم اس کو انہیلر کو انہیل کرتے ہیں نا، تو اس میں جو سالبیٹامول اس کا جو نکلتا ہے ہمارا گیس کی صورت میں، تو وہ صرف یہاں تک لگتا ہے، اور لگنے کے بعد کیا کرتا ہے، وہ سوجن کو ختم کر دیتا ہے، اور اس سے ہماری سانس باہر ہو جاتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے، میرا آزمایا ہوا ہے کہ وہی انہیلر جو مجھے عام دنوں میں، مطلب مجھے ہر 15 دن بعد ایک نیا لینا ہوتا ہے، تو رمضانوں کے اندر وہ میرا پورا مہینہ وہ چلنے کے بعد بھی ایکسٹرا یوز ہوتا ہے. تو یہ تو میں نے اپنے اوپر بھی دیکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ روکنے سے بہت ساری چیزیں. تو یہ بھی ایک بیماری ہے نا کہ سانس کا تنگ سانس میں تنگی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور روٹین میں مجھے رہتی ہے. لیکن جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بہت فٹ محسوس کرتا ہوں، تو یقیناً جب میں اپنے اوپر یہ تجربہ کر رہا ہوں تو صرف یہی اچھا، نہیں ہے، وہ کون سی بہت سے لوگوں سے. آپ کے خیال میں کون سی وہ کنڈیشنز ہیں، وہ بیماریاں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ بستر پر ہاں پڑا ہاں، ہو اور بالکل جس طرح بیمار، ایک اصل اس کی ہمارے دماغ میں ایک امیجنیشن آتی ہے کہ بیمار اس طرح کا ہوتا ہے. کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں ایسی جو کہ ظاہری طور پہ وہ ظاہر تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ انسان اس تکلیف سے گزر رہا اصل میں ہوتا تو ہے. بیماری تو وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں روزے میں گنجائش ہے کہ چھوٹ ملی ہے. آپ کو ہاں، معافی معافی ہے ہے، اس بالکل میں؟ صحیح بات ہے. کیونکہ دیکھیں شریعت کے اندر جو اللہ نے جو بھی ہمارے لیے شرع بنائی ہے، میں ہماری بنی ہوئی شریعت کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے احکامات کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عطا کیا ہے دین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ چھوٹ بھی رکھی ہے، نرمی رکھی ہے، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے. وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تم اپنے پر خود ہی ظلم کرتے ہو. تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بیماریاں جو ہے وہ یا تو خون کے ذریعے پھیلتی ہیں، یا پھر یہ ہمارے معدے کے ذریعے پھیلتی ہیں. زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے نا یہ، اور یہ تو بھی ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلی بات میں بھی، ہم نے جب اسٹارٹ لیا تھا تو مطلب جب ہم خوراک کے اوپر ذرا توجہ دیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ بیماری دور ہوتی ہے. لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ہمارے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ شوگر کا پیشنٹ ہے، شوگر کا پیشنٹ ایسا ہے کہ اگر وہ خالی پیٹ رہتا ہے تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، چاہے وہ ایک بسکٹ کیوں نہ کھا لے، تو اس کو نقاہت ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے اندر ویکنیس شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی بیماریوں کے اندر باقاعدہ چھوٹ ہے، یا مسافر جو سفر پہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بیماریوں میں تو چھوٹ ہے ہی، اگر سفر میں ہیں تو آپ وہ گنتی پوری کر لیں بعد میں، یہ ایک چھوٹ ملی ہوئی ہے ہمیں. سفر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کا وہ ظاہر لمبا سفر ہوتا تھا. ہاں جی، کافی زیادہ دشوار گزار ہوا کرتا تھا. آج کل آپ کو پتہ ہے ایڈوانس بالکل. قسم کی جدید سہولیات ہیں سفر کے لیے. ہر انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو آپ نے بات کی، پہلے سفر کے لیے سارا دن چلنا پڑتا تھا یا پیدل جاتے تھے، یعنی مشقت ہوتی تھی. اب تو یہ کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں، آپ حد ہے 2 گھنٹہ. تو اگر آپ ہاں مطلب اس کو اب ہم یہ لاگو کر لینا تو کچھ انصاف ہم خود بھی کریں. مطلب یہ سوچیں کہ یار 2 گھنٹے تو ہم ویسے بھی محلے میں ادھر ادھر گھوم پھر کے گزار دیتے ہیں، یعنی گھر سے باہر نکلتے 2 گھنٹے بعد ادھر ادھر سودا لینے چلے گئے، ادھر چلے گئے، واپس آئے تو 2 گھنٹے نکل گئے. تو اب اگر 2 گھنٹے تو اب 2 گھنٹے میں آپ دوسرے شہر بھی جا رہے ہیں، تو اب یہ مطلب یہ کہنا کہ نہیں جی میں کیونکہ سفر پہ تھا اس لیے چھوٹ ہے، تو انسان خود سوچے کہ اگر مشقت نہیں ہے، یہ اس لیے نا کہ آپ کو مشقت سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے آپ کو چھوٹ دی ہے. جب مشقت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ صحیح بھی نہیں ہے. اگر کنڈیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو کنڈیشن اس وجہ سے تھی کہ وہ دشوار گزار راستے تھے، مشقت تھی، اور بہت زیادہ وقت لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بھائی اپنی کیونکہ رمضانوں میں آپ دیکھیں عموماً جلدی چھٹی آتی ہے آفس سے بھی، آپ جلدی گھر آ جاتے ہیں، آپ کو ویسے ہی آرام مل رہا ہے کسی اس لیے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں آرام بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم آرام بھی کریں، اتنی مشقت میں بھی نہ پڑیں کہ اپنے آپ کو مطلب ہلکان کر لیں، تھکاوٹ میں لے جائیں اپنے آپ کو. کوئی جبر نہیں ہے اس کے تو اندر. جب ہمارے پاس ویسے ہی سفر میں جبر نہیں رہا تو پھر اب اس کو اس سے جوڑنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اچھا سر،
رمضان کے حوالے سے جو ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے صدقات خیرات وغیرہ ایکسٹرا آرڈینری اس مہینے میں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اصل تو دیکھیں بہت یہ زیادہ کہ ایکٹیویٹیز یہ والی نہیں ہو جاتی جو ایک لحاظ سے تو اچھی بات ہے؟ ہاں، پہلے میں صدقات کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ رمضان میں ہی صدقات یاد آتے ہیں لوگوں کو، عام دنوں میں تو صدقہ یاد بھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، صدقہ بیسیکلی خیرات کی ایک شکل ہے اگر ہم یہ کہہ لیں، اور خیرات لفظ جو ہے وہ خیر سے نکلا ہے یعنی بہتری. تو اگر ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ مطلب یعنی خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص ہے وہ ضرورت مند ہے اور وہ آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مسجد میں نماز پڑھنے آپ گئے اور کسی نے آ کے آپ سے سوال کیا تو 10-20 جو بھی آپ نے بہتر سمجھا وہ خیرات کر دی. ٹھیک ہے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں زکوٰۃ الگ چیز ہے، ابھی میں خیرات کی بات کر رہا ہوں اور صدقات کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہم دیتے ہیں زکوٰۃ تو نہیں بلکہ صدقہ جو ہم دے رہے ہیں جس کو میں خیرات کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ہی لفظ کے دو معنی ہیں. تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ رمضانوں میں یاد آنا چاہیے کہ لوگوں کو راشن دینا، خیرات کر رہے ہوتے ہیں نا، خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو لوگ بھوکے ان کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں. تو چلو اچھی بات ہے کہ رمضان میں اگر آپ کو یہ یاد ہے ہمیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس عمل کو بعد میں بھی جاری رکھیں ہم. اور کیونکہ نہیں کرتے اور اللہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ نہیں کریں گے، شاید اللہ نے اسی لیے ایک چیز ہمارے پر اور لاگو کر دی، زکوٰۃ. اب زکوٰۃ جو ہے نا وہ بھی شکل اس کی یہی ہے، دینے دلانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے پہلے تو ہم معنی دیکھ لیتے ہیں. زکوٰۃ کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں گے تو زے کاف واو زکو. اب یہ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک چیز آ رہی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے تزکیہ، دونوں کا روٹ ہے. تو یہ تزکیہ رمضانوں میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اپنا تزکیہ کرو، یعنی اپنی نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تزکیہ نفس کرتے ہیں. اچھا نفس سے مراد میں روح نہیں لوں گا، جان ہی لوں گا. نفس کے معنی ہے بھی جان کے، سانس یا جان جو بھی کہہ لیں. تو ہم اپنی جان کا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے مال کا تزکیہ. تو اب یہ دو طرح کے تزکیے ہو گئے، ایک ہو گیا اپنی جان کا اور ایک ہو گیا مال کا. تو اسی لیے روٹ بھی دونوں کا ایک ہی ہے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ زے کاف واو کے روٹ پہ جتنی بھی آیتیں ڈھونڈیں گے وہ 100 سے اوپر ہی ہوں گی. جتنی بھی ڈھونڈیں گے نا وہ آپ کو دونوں مل جائیں گے اس میں، یعنی یہ بھی مل جائے گا آپ کو، تزکیہ بھی مل جائے گا اس میں اور زکوٰۃ بھی مل جائے گی، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں. مطلب اس کے ہوتا ہے پاک کرنا. تو اگر ہم تزکیے کی بات کر رہے ہیں اپنی جان کی، تو ہم اپنی نفس کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نفسانی خواہشات پہ بھی ہم قابو پا رہے ہوتے ہیں. جس طرح وہ قرآن کی آیت ہے نا، قد افلح من تزکا. اب یہ تزکیے کی بات کر رہا ہوں میں، قد افلح من تزکا، کہ پس وہ کامیاب ہوا، یعنی پاک ہوا یا کامیاب. قرآن میں ترجمے آپ کو لوگوں نے کامیاب بھی کہا ہے اس کو. تو فلاح، کیونکہ پیچھے فلاح بھی لگا ہوا ہے نا، قد افلح، یقیناً وہ فلاح پا گیا یا وہ کامیاب ہو گیا. من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. تو یہ ہو گیا ہماری جان کا تزکیہ. اسی طرح سے جب وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو اس کو جب دعوت انہوں نے دی تھی تو اس کو بھی یہی دعوت دی تھی. وہاں بھی یہ کہا تھا کہ فقل هل لک ان تزکا، کہ مطلب کیا میں تجھے، مطلب کیا تو تیار ہے کہ میں تیرا تزکیہ کروں، کہ تجھے پاک کروں. اس سے بھی سوال یہی تھا. تو ایک تو یہ ہو گیا تزکیہ، یہ ہم رمضانوں میں سمجھو کہ ہم تزکیے پہ بڑا رجحان ہوتا ہے ہم سب کا، اور یہ اچھی بات ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھیں. دوسری طرف آ جاتی ہے زکوٰۃ. آمین. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے اپنے نفس کی تزکیے کی بات کی نا کہ نفس کو پاک کرنا، دوسری طرف آ جائے مال کی بات ہو رہی ہے. تو مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال آیا قرآن، جس طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو وہ ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں اس میں، یعنی ہم نے جو بھی ہمارا آمدنی کا حصہ ہے تو اس میں کچھ حصہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت بھی ہو، ہمدردی بھی ہو. اور وہ یعنی خیرات کی سب سے بڑی شکل ہے یہ دیکھا جائے تو.
وہ تو آپ چھوٹی چھوٹی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جی یہاں پر کچھ حصہ ہے، یعنی جس طرح ہم وراثت میں حصہ نہیں نکالتے اس طرح باقاعدہ حصہ نکالنا ہے۔ خیرات تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، اس میں آپ 10 روپے بھی اگر آپ نے جیب میں تو آپ نے دے دیے، وہ بھی خیرات میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر باقاعدہ آپ اپنی آمدنی پہ کیلکولیٹ کر کے نکالتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال پاک کرنے کے لیے، تو ہمیں صرف اور صرف یہ رمضانوں میں یاد آتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان میں زکوٰۃ دو۔ 12 مہینے ہم کما رہے ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے جس طرح ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کا یا اپنی جان کا، اسی طرح ہم مال کا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صرف یہی نہیں کہ رمضانوں میں، ہمیں اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ جو مستقل نکالنا چاہیے زکوٰۃ میں، ہر مہینے نکالیں میں تو کہوں گا، کیونکہ آمدنی ہم حساب کتاب ہر مہینے کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر پہ لا کے بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ہر مہینے اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھر کی خرچی ہے، یعنی وہ اپنا راشن ڈلوائے جو بھی کرے۔ تو کیا جن کو آپ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، جن کا گھر میں آپ راشن ڈال رہے ہوتے ہیں جو رمضانوں میں بٹتا ہے، یا زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو صرف سال میں ایک دفعہ ہی بھوک لگتی ہے؟ یا اگر ان کے گھر کوئی مسائل ہے تو کیا سال میں رمضانوں میں ہی آتے ہیں سارے مسائل؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہاں، ہے۔ ہمیں ہر مہینے ایک ہم باندھ لیں کہ جی ہر مہینے، اس مہینے میں ہم نے جو نا ہماری یہ آمدنی تھی اور اتنا ہمارا یہ نکلا تو یہ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے۔ ہم جس کو بھی دینا چاہیں، پہلی بات اس میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کوشش یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں، اقارب میں سب سے زیادہ حق ان کا ہے، پہلے ان کا حق ہے اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ۔ اور یہ جو ہسپتالوں میں اور یہ اداروں میں اور یہ مدرسوں میں جو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ غلط ہے سفید بھائی، پوش لوگ، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ تو ہمارے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، یہ اپنے یہ ان کو یاد نہیں آتا کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، صدقہ خیرات الگ چیز ہے۔ وہ تو دے سکتے ہیں صدقہ خیرات، لیکن زکوٰۃ جو ہے قرآن کے حساب سے انہی کو دینا ہے جو آپ کے اقارب ہیں، جو بھی آپ کے ہے نا، ذی القربیٰ کا لفظ ہے وہاں، ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، تو یہ ان کا حق زیادہ ہے اس کے اوپر، اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ زکوٰۃ۔ یعنی اگر آپ کسی کے گھر میں اگر ماہانہ پیسے بھیجیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ اس کو یاد کریں۔ ہم جاتے ہیں چاند کی طرف، کیونکہ اسی چاند دیکھنے کے طریقے سے ہی اس مہینے کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا چیز ہے وہ ہمارے ملک میں وہ ہے ہی یہی۔ تو آپ کے خیال میں یہ چاند کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ جیوگرافیہ میں تو بالکل ایک پوری دنیا میں جیوگرافیہ کا آپ کو پتہ ہے کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہاں پہ تو 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو وہ کس طریقے سے چاند وغیرہ دیکھے گا؟ پہلے آپ مجھے اس کا کانسیپٹ ذرا جی سمجھائیے۔ جی جی، اصل میں مسئلہ یہ جو ہمارے علماء جو اخذ کرتے ہیں قرآن سے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ شاہ رمضان انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کے تو مہینے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، شاہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ۔ اچھا، یہ صرف رمضان ہی نہیں، ہر مہینے کی ابتدا جو ہے وہ چاند سے ہوتی ہے۔ چاند جب اپنی بالکل مطلب پورے اس یعنی عمل سے گزر جاتا ہے اور دوبارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے دوبارہ، یعنی جس کو آپ کیا کہیں گے، ہلال، ایک تو بدر ہوتا ہے گول چاند ہلال کے لیے، تو وہ ہلال جو یعنی باریک چاند ہوتا ہے، جب چاند پہلی دفعہ غائب ہونے کے بعد جب دوبارہ اپیئر ہوتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ وہ مہینے کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینے کا شروع ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اب وہ اس کو یہ دیکھیں، تعویل کے طور پہ ہم استدلال لیتے ہیں قرآن سے نا، بہت ساری جگہ ہم استدلال لیتے ہیں قرآن سے، لیکن اصل میں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم یہاں انگلش مہینوں پہ کسی کو آج بچے سے پوچھیں آپ کہ اس وقت اسلامی مہینہ، ابھی رمضان میں تو خیر چلو مشہور ہے تو سب کو پتہ چلے گا رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر بچے سے پوچھیں گے تو وہ ابھی آپ کو کیا کہے گا؟ بولے گا مارچ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہ رٹ گیا ہے پوری دنیا میں، ایون مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے۔ تو اب کیونکہ ایک چیز رائج ہو چکی ہے اور ہم اس کے وہ جی رائج ہو چکی ہے روزمرہ زندگی میں، تو ہم وہ انگریزی والے مہینے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی صرف یہ رمضان کا ہی ہے اور حج کا ذکر آیا ہے، باقی 2 مہینوں کے علاوہ کوئی مہینے کا ذکر ہے ہی بھی نہیں قرآن میں۔ اللہ نے یہ ضرور کہا 12 مہینوں کا ذکر کیا کہ 12 مہینے، سال میں 12 مہینے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اور چاند کو اہمیت دی ہے کہ اب چاند کو جب اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظام کے تحت ایسا کچھ ہے بھی نہیں یہاں پر کہ مطلب یعنی ہم یہ کہیں کہ جی کہ جنوری فروری نہ کہیں،
بلکہ رمضان، شوال، ذی اس طرح کر کے کہیں، اور اس کو تعلیم کو عام کر دیا جاتا. یعنی ہم ایک طرف تو یہ تعلیم لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنا وہ بھی چلانا چاہتے ہیں. تو ہاں بھلے میں نے ایک دفعہ ہیپی نیو ایئر کا بہت پہلے ہاں. ایک دفعہ ہیپی نیو ایئر کا اسٹیٹس لگایا، اور ہیپی نیو ایئر نہیں تھا، ایک میسج تھا کہ آپ اس نئے سال میں یہ کر سکتے ہیں. تو جنوری کی پہلی تاریخ ایک میرے دوست نے مجھے رپلائی کیا کہ اسلامی مہینہ تو محرم ہوتا ہے، تو یہ ہمارا نہیں ہے، انگریزوں کا ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا آج ڈیٹ کیا ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ تو کہتا ہے 1. میں نے کہا اچھا گڈ. میں نے کہا سمجھ گیا، ہیپوکریسی کا ایک لیول ہے. مطلب بس یہ تو سر میں کسی ایک کا ذکر نہیں کر رہا، صحیح. ہاں سب تو کا ہم سارے تقریباً یہی بالکل. کام کرتے ہیں کہ ہم استعمال اسی چیز کا کرتے ہیں، اور تبلیغ جو ہے وہ ثواب کے لیے اتنے اچھے طریقے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامی یہ ہمارا نہیں ہے، انگریزوں کا ہے. تو جب ہم استعمال میں ہمارے ہے تو وہی ہم کہنا پڑے گا. نیم حکیم والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، نیم حکیم والی بات ہے کہ آدھا علم لے کے ہم بڑے عالم بن رہے ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے علت ہے، اس کو علت کہیں گے. علت میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے غور و فکر سے لینی ہوتی ہیں. اب کیونکہ موسم کا حال پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اعلان ہو جاتا ہے کہ جی بارشیں ہونے والی، اور واقعی ہوتی بھی ہے. تو اب جب یہ موسٹ امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ کیا جس طریقے سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جیوگرافیکل کافی زیادہ ڈیولپمنٹ آئی ہیں 1400 سال پہلے اس طریقے سے نہیں تھی، اور نہ ہی اسلام میں اتنی زیادہ سختی ہے کہ آپ یہی والی جو رولز ہیں وہی فالو کریں اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا جو کہ کافی ٹائم سے میری ایک کنفیوژن ہے کہ کیا لوگوں کو ایک سینٹرل اتھارٹی کو فالو کر کے رمضان کا آغاز اور کسی بھی اسلامی مہینے کا آغاز اور اختتام کرنا چاہیے، یا پھر ہر بندہ اپنی چھت پہ چڑھ کے جس طرح یہاں پہ اگر رمضان کہیں پہ اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو بجائے ہم اپنی اٹرنلی اپنے آپ کو کلین کریں، اپنی عبادتیں کریں، ہمارا سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ اس باری حکومت نے روزہ کھلا دیتا ہے، یعنی کہ ہماری وہ جاب ہے، یا پھر حکومت کو ہم نے وہ ذمہ داری سونپ دی تو وہ حکومت کا ہی کام ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یا کسی ایک اتھارٹی کو ہم فالو کرنا چاہیے؟ اچھا، دونوں صورتوں میں کہتا ہوں اگر اس طرح سے بھی لے لیں اور اس طرح سے بھی لے لیں. ایک تو وہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہاں پر بھی انہوں نے وہ رویت ہلال کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اولا جی پشاور میں نظر آ گیا، کراچی میں نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے. یہ کہانی ہے اکثر. اب یہ اس کو اور پشاور میں بھی چند لوگ رکھ رہے ہیں، چند نہیں رکھ رہے، کچھ جو ہے وہ چارسدہ والی سائڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کو فالو کر، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، آپ نے جو سوال میں بڑی اچھی بات کی تھی جو میں سن رہا تھا، آپ نے کہا جس طرح انٹارکٹیکا کی بات کی آپ نے، یا ناروے ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں بہرحال جہاں پر مطلب سورج نہیں نکلتا. تو اب جہاں مطلب یعنی چاند اور سورج کی جہاں تک بات ہے تو وہاں 6 مہینے دن، ایک جگہ 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے. تو اب اگر فرض کریں کہ 6 مہینے مستقل رات چل رہی ہے اور 6 مہینے اگر دن چل رہا ہے تو پھنس گئے جی. دن میں تو چاند ہی نہیں نکلتا. تو اب وہ کس طرح روزہ رکھیں گے پھر؟ وہ کیسا چاند دیکھیں گے؟ یہ بھی تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا. تو علت میں اس کو کہوں گا علت ہے. وہ آیت جو نا علت لی جاتی ہے، اس سے بہرحال استدلال لینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس آیت کو، ٹھیک ہے. لیکن اب دوسری صورت میں اگر چلیں اسی پہ آ جائیں کہ حکومت نے رویت ہلال کمیٹی بنا لی، ایک ملک کے لیے بنا لی نا. اگر کوئی بھی ادارہ بنا لیا، کوئی سائنسی ادارہ ہے بے شک، یا پھر مذہبی لوگ ہیں اس کے اندر، مگر سائنس تو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. حالات تو پوری دنیا کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں وہ. اسی طرح سے اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا مرکز تو کعبہ ہی ہے، یا کوئی اور ہے، مرکز تو کعبہ ہی ہے نا. ایسے ہی تو اگر وہاں پر چاند کا اعلان ہو جاتا ہے تو اب وہ کعبہ میں جو امام ہیں ان کا جو بھی ان کا ہوگا، فرقہ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمیں فالو کرنا پڑے گا. قرآن نے بھی تو کہا ہے نا. یا پھر ہم اپنی دکان کھول لیں. ہاں، اپنی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے بھی تو کہا ہے نا، انا اول بیت وضع للناس. وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گھر جو ہے لوگوں کے لیے بنایا ہے. حالانکہ بیت اللہ ہے، وہ ہم اس کو بیت اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں وضع للناس، کہ لوگوں کے لیے تیار کیا گیا. جب ہمارے لیے تیار کیا گیا تو اقامت کیوں نہیں لے رہے وہاں سے؟ پوری دنیا کے اگر ہم اس کو مرکز مان رہے ہیں، ہیڈ آفس مان رہے ہیں، تو کہیں بھی اگر آپ سب آفس کھولتے ہیں تو فالو تو ہیڈ آفس کو ہی کرتے ہیں نا. تو اسی طرح اگر مرکز اس کو مان لیا جائے، چلو اس حساب سے لے لو، چاند کے حساب سے کہ وہاں چاند دکھ گیا، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے اسلامی والے کو اس کو فالو کریں گے، چاہے وہاں چاند نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، اس سے ہمیں تو روکار نہیں ہے. تو میں نے کہا نا علت بنا سکتے ہیں اس آیت کو.
اور اس حساب سے استدلال لیں. لیکن اب پورا اس کو فالو کرنا، تو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا وجود جو ہے وہ ظاہر ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو مجازی طور پہ لینا پڑتا ہے ہمیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ مجازی ہے، ورنہ تو پھنس جائیں گے. حقیقت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے. جب سختی نہیں ہے تو یہاں سختی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اگر آپ نے یہی رکھنا ہے تو پھر ایک مرکز کو فالو کر لیں، تاکہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن عید منائیں. اب پتہ چلا کہ یہاں روزہ رکھ رہے ہیں، وہاں عید منائی جا رہی ہے. وہ ایک تماشا بنا ہوا ہے. کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ چیز جو ہے نا کافی زیادہ اوپینین بیسڈ ہے. ہاں اب اگر ہم نے حکومت کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہم نے خود یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کون سا طریقہ کار ہے یہاں پہ حکومتیں اور ملک بننے کا. لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہماری حکومت ہے اور اس نے ایک ادارہ قائم کر لیا جو کہ یہی کام کر رہا ہے. تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی چھت پہ چڑھ کے چاند اپنے طریقے سے دیکھوں، یا کوئی پشاور میں اگر کوئی مولوی ہے تو وہ اپنے کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بادل نہ ہو، کچھ اس طرح کا سین ہو. اچھا ایسا ہے بھی نہیں ہے. میں تو اس پہ بلیو کرنے کے لیے میرا دماغ تو مجھے بالکل الاؤ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے ان کے پاس بہترین قسم کے ایڈوانس ایکوپمنٹس ہوتے ہیں. ظاہر حکومت افورڈ بھی کر سکتی ہے، ہر بندہ تو وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی ضرورت ہے ہمیں. تو اگر وہ ان اعلیٰ قسم کے جدید ایکوپمنٹس سے اگر وہ چاند نہیں نظر آیا تو کسی دوسرے کو بغیر ایکوپمنٹس کے نظر آ رہا ہے. تو کوئی ایسا ہم یا تو کانسپیرنسی تھیوری بنا لیں کہ وہ کسی سازش کے تحت یا کسی بائیڈن نے ان کو پیسے دیے کہ آج روزہ نہ رکھوائیں. تو مجھے تو ایسے کچھ بھی نہیں لگتا. اچھا اس پہ میں آپ کا جواب بڑا مزاحیہ سا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا فواد چودھری نے یہ بات اٹھائی تھی ایک دفعہ. اس نے ہاں سائنس انہوں نے کہا تھا کہ یہ سائنسی معاملہ ہے. جی اور بالکل صحیح کہا تھا اس پہ. لیکن اس کے خلاف کتنے مولویوں نے پھر آوازیں اٹھانی شروع کر دی. بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ میں چاند خود میں نے آج تک کبھی جا کے چھت پہ نہیں دیکھا چاند، میں خبروں میں سن لیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے جی روزہ رکھنا ہے تو بس رکھنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اس نے بھی یہی بات کی. جب ایک میڈیا میرے سامنے ہے اور مجھے اطلاع، کیونکہ وہ ان کی جاب ہے نا، ہماری جاب نہیں ہے کہ ہم اپنی چھت پہ چڑھ کے دیکھیں کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں. میں تو یہ کہوں گا فواد چودھری نے بالکل صحیح بات کی تھی. اور جب آپ یا تو پھر آپ ٹی وی پہ سب ختم کریں، اگر آپ اتنے فینیٹک ہیں تو آپ کیوں لے رہے ہیں خبریں؟ ہر آپ کو تو مہینے کا. فواد چودھری کی جو دراصل اس کو اپوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو مولانا حضرات ہیں معذرت کے ساتھ ان کی منوپلی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، خطرے میں تھی. صحیح بات ہے، مگر کہا صحیح تھا اس نے. ہاں کہا صحیح تھا. عقل کی بات یہی ہے اصل میں. ہم نے تو عقل کو بند کیا ہوا ہے نا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بس مولوی تو یہ چاہتا ہے کہ سب اپنی اپنی عقل بند کر لے تاکہ وہ اپنے جاہلانہ علم بھی اس کے اوپر جو مطلب ہے نا وہ صادر کر سکے. یعنی جو اس نے ایک بنایا ہوا ہے، جبکہ یہ پیور سائنسی معاملہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. پیور سائنسی معاملہ بھی ہے. اور ہاں وہ سائنسی ادارہ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ہماری منسٹری ہے اس کے ساتھ کچھ مذہبی لوگ بھی ہوں، وہ بھی بیٹھے ہوں. ہاں اصل میں بتاتا ہوں. چلو میں مذہبی لوگوں کی بات مخاطب کر رہا ہوں اس وقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا کہ چاند سورج سب کی طرف اشارہ کر کے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو عقل والوں کی نشانی کیسے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب بتا دیا کہ یہ 12 مہینے ہوتے ہیں اور چاند کا ہی بتا دیا، عقل والے تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ بھائی ہمارے یہاں تو چاند نکلا ہی نہیں ہے، تو کم از کم پڑوس سے پتہ چل گیا ہمیں تو مان لو کہ جی مہینہ ہو گیا. تو یہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر ملک کا مہینہ الگ ہے. یا اللہ نے کہا ہوتا کہ جی یہاں پر جو ہے وہ رمضان ہے تو کہیں اور جو ہے شوال چل رہا ہوگا یا کہیں شعبان چل رہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. جب پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا. عقل کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو بہت زیادہ فینیٹک ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں، بلکہ دین نہیں مذہب کے معاملے میں کہوں گا، کیونکہ دین تو ہمیں جوڑتا ہے، مذہب تو اختلاف پیدا کرتا ہے نا. تو وہ مذہبی عقائد بنا کے اور اس کے اوپر جو اپنے اپنے نظریات تھوپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو یہ قرآن جو ہے ہی عقل والوں کے لیے. تو چلو اس حساب سے لے لیتے ہیں. تو کہیں بھی بات بیٹھتی نہیں ہے. وہ ہم نے کرنا وہی ہے جو علم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. یعنی اگر اس وقت وہ شمسی اور فلکیاتی جو علوم اتنے آ گئے ہیں جن میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہوئی ہے، بلکہ محکمہ موسمیات اس میں مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ، جن بغداد کا میں نے ذکر کیا تھا، اور بہت سارے مسلمانوں کی بھی اس میں کنٹریبیوشنز ہیں. تو یہ محکمہ موسمیات کیا کرتا ہے؟ کیوں بنایا ہوا ہے محکمہ موسمیات؟
وہ بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے نا، ہاں موسم کی خبریں دے رہا ہوتا ہے، تو نہیں مانو پھر۔ اگر وہ اعلان ہو گیا جی بارش ہو رہی ہے، اور میں بولوں میں تو نہیں مانتا کہ ہوں بارش ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی واقعی ہو رہی ہے، تو اس کو کوئی الہام ہوا ہوا ہے۔ ہوں انہوں نے جو ٹیکنالوجی اس کو اپلائی کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر تحقیق چل رہی ہے، اس پہ غور و فکر چل رہا ہے، اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ ہوں تو جب علم والے سے پتہ چل، جس کا شعبہ ہے اصل تو وہی بتائے گا نا۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا یہ ہوں میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے کان بھی دیے ہوئے سننے کے لیے، اور عقل بھی دی ہے غور کرنے کے لیے، تو اس بنیاد پہ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ لیکن جس کا شعبہ ہے وہ کم از کم مجھ سے بہت بہتر بتائے گا آپ کو۔ تو اسی طرح اگر ان کا ہوں شعبہ نہیں ہے یہ، نہ ہی ان کے پاس اس کا علم ہے کوئی، جس کے پاس علم ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو فواد چودھری نے جو کہا تھا، میں نے اسی وقت مجھے بڑا اچھا لگا سن کے اس سے، کہ چلو کسی نے تو بات کی۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی مولوی جو کہے گا وہی ہمیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، جس کا شعبہ ہے وہ ہوں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہت بہت شکریہ منصور عباس صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ جو ہے وہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اور شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ بغداد کو تباہ کرنے کے لیے جب منگول اپنی تیاریاں کر رہے تھے، فوج کو تیار کر رہے تھے، تو وہاں پہ بحث چل رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چاند کا معاملہ اور کوا حلال یا حرام یہ بالکل زیر بحث آنے ہی نہیں چاہیے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کی کو جتنی اہمیت جس وقت پہ دینی چاہیے اتنی ہی اہمیت اس وقت پہ دینی چاہیے اس چیز کو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دنیا کی ریس میں ہمیشہ سے یہ میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر ہم اس جنگ میں، بے شک وہ اکنامک جنگ ہے یا ایک ایکچول جنگ ہے، تو کسی بھی قسم کی اس وار میں اگر ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے اور باقی کی جو چیزیں جو کہ بالکل ایک سیکنڈری اہمیت رکھتی ہیں ان پہ ہم بحث کر رہے ہوں گے، تو ہمارے حالات و واقعات پھر وہی ہوں گے جو آج چل رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا اور اٹرنل کلیننس کا مہینہ ہے، تو یہاں پہ صرف ہم عبادت کریں اس مہینے میں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں. آپ اس بحث کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.